السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تجوید کے نئے سبق کے ساتھ قاری فقیر محمد مسعودی آپ کی خدمت میں انگلینڈ سے حاضر ہے۔ المقدمۃ الجزریہ تجوید کے کورس کی آخری کتاب ہے المقدمۃ الجزریہ، جس کا ہم باب الصفات میں کل ہم نے باب الصفات متضادہ، صفات متضادہ اور صفات غیر متضادہ پڑھی تھی۔ آج ہم انشاءاللہ صفات غیر متضادہ کو دوبارہ دیکھیں گے۔ یہ ہے جی آگے ہمارا باب الصفات۔ جی حاجی صاحب دیکھیے، ایک دفعہ پڑھ ساری لیتے ہیں، اس کے بعد آج جو ہے نا باقاعدہ صفات غیر متضادہ اس کو پھر ترجمہ کے ساتھ، اور ایک دفعہ پھر اس کو جو کل پڑھی تھی اس کو دوبارہ ریپیٹ کرتے ہیں۔ آپ پڑھیے ذرا۔ صفاتها جہر ورحو مستفل منفتح مسمتۃ والضد قل جی محموسها فحثه شخص سکت شدیدها لفظ عجدقۃ بکت۔ اچھا میرا خیال پیچھے رہ گیا ایک۔ ہاں یہ ہے جی۔ وبین رحو والشدید لن عمر وسبع علو خص ضغط کز حشر۔ جی وصاد ذاد طاء ضاء مطبقة وفر من لب الحروف المذلقة جی سفيرها صاد وزاي سين قلقلة قطب جد واللين جی واو وياء سكنا وانفتحا قبلهما وانحراف صحها جی فی اللام والراء وبتكرير جعل ٹھیک ہے جی۔ جی وللتفشي الشين ضاد نستطل وللتفشي الشين زاد نستطل جی۔ اچھا اب ہم دوبارہ پیچھے چلتے ہیں۔ یہ سفیرها یہاں سے شروع ہوتی ہیں صفات غیر متضادہ۔ جو ہم نے پہلے پڑھی ہیں صفات متضادہ، وہ آپس میں ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ ہمس کی ضد جہر، شدت کی ضد رخاوت، استعلاء کی ضد استفال، اطباق کی ضد انفتاح، اذلاق کی ضد اسمات۔ پانچ کی ضدیں ہیں۔ الحمدللہ ہم نے اس کو مکمل، اس کی تشریح، اس کا ترجمہ وہ آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ اگر آپ دوبارہ دیکھنا چاہیں تو سبق نمبر 80 اور 79 میں وہ نہیں، اس کے سبق نمبر 80 سے یہ المقدمۃ الجزریہ شروع ہو رہی ہے، اور انشاءاللہ العزیز اگر آپ آغاز سے دیکھنا چاہیں مقدمۃ الجزری کو تو یہ ای قرآن اکیڈمی میں .com کے اوپر آپ جائیں، eQuranacademy.com کے اوپر، اور وہاں پر المقدمۃ الجزریہ تجوید، قرآن تجوید لیسن اردو میں بھی ہیں اور ساتھ کتب بھی ہیں، ساری کتب ہیں، لیکن 80 سے المقدمۃ الجزریہ شروع ہو رہی ہے۔ تو آئیے اب ہم باب الصفات میں اب صفات غیر متضادہ، یہ ویسے تو کافی صفات ہیں، 17 صفات انہوں نے، میں نے آپ کو بتاؤں گا ان کے نام، کہ ویسے تو وہ 40 سے بھی زیادہ صفات قراء جو ہے امام جو ہیں وہ بیان کرتے ہیں، لیکن ان میں سے 17 جو ہیں بہت ضروری وہ
پڑھائی جاتی ہیں ہماری کتب میں، مدارس میں، تو اس میں سے 10 جو ہیں وہ صفات متضادہ ہیں، اور یہ 7 جو ہیں یہ غیر متضادہ ہیں۔ ان میں سے مقدمۃ الجزریہ میں یہ سب سے پہلے غیر متضادہ میں صفت سفیر کو بیان کیا گیا ہے۔ سفیرها صاد وزاء سین۔ اچھا ترجمہ کیجئے اس کا ذرا۔ اور سفیرہ ان حروف کے صاد اور زا اور سین۔ جی پھر پڑھیے ذرا۔ اور ان اور سفیرہ ان حروف کے صاد نیچے والی لائن پڑھیے نا، اور سفیرہ ان حروف کے صاد اور زا اور سین ہیں، یہ صفت نمبر 11 میں ہے۔ اور سفیرہ اس میں ان حروف جی کے صاد اور زا اور سین ہیں۔ جی ٹھیک۔ اچھا اگلے شعر کا ترجمہ ہے اگلے مصرے کا، اور حروف قلقلہ قطب جدن ہیں۔ اب سفیرہا کا ترجمہ ہے ان حروف کے، ان کے سفیرہ، ان کے، ان سے مراد ہیں حروف، یعنی ان حروف کی صفت کا نام ہے سفیر، اور وہ کون سے ہیں؟ صاد اور زا اور سین، یہ 3 حرف ہیں حروف سفیر۔ یہ مقدمۃ الجزری کے لحاظ سے یہ صفت نمبر 11 ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان حروف کی ادائیگی کے وقت سانس کے ساتھ ایک زائد آواز مثل تیز سیٹی کے نکلتی ہے۔ صاحب مکی اور رعایا، صاحب مکی رعایا میں کہتے ہیں سفیر یعنی سفرا کے معنی ہے آواز کی تیزی، جیسے کسی سوراخ میں ہوا کے دباؤ سے سیٹی کی آواز پیدا ہوتی ہے۔ اسی طرح یہاں پر بھی جب اس کا مخرج میں دیکھیں تو مخرج اس طرح ہے کہ زبان کی نوک کو ثنایا سفلا اور ثنایا علیہ کے اتصال سے، یعنی منہ کے دانتوں کو اس طرح بند کریں کہ نیچے ثنایا، نیچے والے دانت کے اوپر ثنایا علیہ، نیچے والوں کو ثنایا سفلا کہتے ہیں، اوپر والوں کو ثنایا علیہ کہتے ہیں۔ ان کو جب بند کریں اور درمیان میں جب آ کر زبان ان دونوں کے درمیان میں لگے گی، اور پھر ہوا کے ساتھ تیز آواز جب باہر نکالیں گے تو ایک سیٹی پیدا ہوگی، اسی کا نام سفیر ہے۔ اور سب سے زیادہ یہ جو آواز ہے سیٹی کی یہ سین میں ہے، اس کے بعد صاد میں ہے، اور تیسرے نمبر پر زا ہے۔ تو یہ غیر متضادہ میں پہلی صفت ہے جس کا نام ہے صفت سفیر۔ اب 3 حرفوں میں صفت سفیر ہے، سیٹی کی آواز ہے، لیکن باقی حروف کو اس آواز سے بچانا ہے۔ اور باقی حروف میں کیا کیا ہو سکتے ہیں؟ سا ہے خصوصی طور پر، سا، اور اس کے بعد سین، سین میں سیٹی ضروری ہے۔ سا کو بچانا ہے کیونکہ وہ اس کی آواز سین اور صاد کے مشابہ ہے۔ اسی طرح یہ زال کو بچانا ہے، زا کی میں اندر سیٹی ہے، اور زال کو بچانا ہے، غا کو بچانا ہے، یعنی سوائے ان 3 حروف کے سین، صاد اور زا کے کسی اور حرف میں سیٹی کی آواز نہیں ہے۔ تو یہ صفت نمبر 11 تھی۔ صفت نمبر 12 ہے قلقلہ۔ قلقلہ حروف قلقلہ کے پہلے ترجمہ پڑھ لیں حاجی صاحب۔ قلقلۃن، قلقلہ جی، قلقلۃ قطب جد واللین واللین۔ جی، اور قلقلہ، اور حروف قلقلہ، حروف قلقلہ 5 قطب و جدن میں ہیں، یعنی انہوں نے قلقلہ اور آگے قطب جدن کہہ دیا، تو حروف قلقلہ قطب جدن میں ہیں۔ حروف قلقلہ یہ یعنی حروف جن کو لقلقہ بھی کہتے ہیں، حروف قلقلہ کا ایک اور نام بھی ہے لقلقہ۔ یہ 5 ہیں جو قطب و جدن کے مجموعے میں پائے جاتے ہیں۔ یہ 5 حروف اس صفت سے اس لیے متصف ہوئے کہ سکون کی حالت میں اور خصوصاً وقف میں جب آواز اپنے مخرج میں ٹھہرتی ہے تو مخرج میں ان کو ایک قسم کے دباؤ کے بعد ایک جنبش سی پیدا ہوتی ہے،
جس کی وجہ سے آواز بلند ہو جاتا ہے. اور لغت میں کہتے ہیں کہ قلقلہ کے معنی حرکت اور اضطراب کے ہیں، جنبش. اور میں نے پچھلے سبق میں بھی یہ عرض کیا تھا کہ جیسے آواز، اس کی آسان یہ ہے کہ آواز رک کر پلٹ جائے. آواز رکتی ہے اور پھر پلٹ جاتی ہے، تو اس میں ایک جنبش سی. اور آج کل تو یہ اس لیے اس کی آسانی ہے کہ آج کل یہ جو ساؤنڈ سسٹم ہے اس میں وہ جو ایکو پیدا کرتے ہیں، تو وہ ایک دفعہ جب اس کو انگلی سے ٹھونکتے ہیں تو وہ کتنی دیر تک اس کی آواز چلتی ہے. قلقلہ اسی کا نام ہے کہ ایک آواز جو ہے وہ پلٹ جائے. اور حالت سکون میں، یہ حالت تحریک حرکت سے جب ان کے اوپر یہ متحرک ہوں تو اس وقت اتنی واضح نہیں ہوتی، کیونکہ اس کی اپنی حرکت بھی تو ہوتی ہے نا، حرکت کی اپنی حرکت بھی ہوتی ہے. لیکن جب یہ ساکن ہوں تو ان کے یہ واضح ہوتے ہیں، اور جب ان پر وقف کیا جائے تو پھر یہ بہت زیادہ یعنی ان کا جو ہے ان کا احساس ہوتا ہے. تو اسی طرح کہتے ہیں کہ قاف میں قلقلہ واجب ہے. یعنی واجب کا معنی یہاں پر یہ نہیں کہ اس میں ضروری ہے اور دوسروں میں ضروری نہیں. واجب کا مطلب یہاں یہ ہے کہ یہاں پر اس کا احساس بہت زیادہ ہوتا ہے. تو یہ حروف قلقلہ 5 ہیں. تو قطب جدن، تو یہ یاد رکھیے گا. تو قلقلہ حالت سکون میں اس کی آواز جو ہے وہ مجہورہ اور شدیدہ ہونے کی وجہ سے، کیونکہ ان میں ہمس جہر بھی ہے اور اس کے ساتھ شدت بھی ہے. جہر کی وجہ سے آواز بلند ہوتی ہے اور شدت کی وجہ سے آواز سخت ہوتی ہے. اس لیے جب بند کرتے ہیں تو بند ہونے کے بعد پھر اس کو تحریک ملتی ہے اور آواز جو ہے اس میں قلقلہ پیدا کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. یہ صفت نمبر 12 ہو گئی قلقلہ. اور صفت نمبر 13 آ گئی لین. پڑھیے ایسا واللین. یہ پچھلے شعر میں آخری لفظ ہے واللین، اور اگلا شعر پڑھیے ذرا. واللین واو ویاء سکن وانفتح قبلہما. بس یہاں تک ہے، یہ مخرج یہاں تک ہے. آگے والانحراف صححا، یہ آگے چلا جائے گا. والانحراف صححا، یہ آگے چلا جائے گا. اچھا یہ ترجمہ کیجیے ذرا اس کا. جی، وہ واو اور یا ہیں. اور حروف لین وہ واو اور یا ہیں. ایسے پڑھیے، وہ اوپر ہے نا، اور حروف لین. اور حروف لین وہ واو اور یا ہیں جو ساکن ہوں اور مفتوح ہوں. ما قبل ان کا، ما قبل ان کا. ہاں یہاں تک ہے. قبلہما، ان دونوں کا یعنی واو اور یا کا ما قبل جو ہے یہ متحرک ہوگا. اچھا واللین، اور حروف لین واو و یا. پہلے خانے میں ہے واو اور دوسرے خانے میں اور یا. ساکانہ، دونوں ساکن ہوں. ون فتح، اور ان دونوں کا اور یہ دونوں مفتوح ہوں. ان کا ما قبل والا جو حرف ہے، ان سے پہلے والا جو حرف ہے وہ دونوں وہ مفتوح ہو. تو نیچے جو ترجمہ ہے وہ آپ نے اسی طرح یاد کرنا ہے. وہ واو اور یا ہیں جو ساکن ہوں اور مفتوح ہو ما قبل ان کا. اور آگے جو صفت ہے اور صفت انحراف صحیح قرار دی گئی ہے، یہ آگے چلتے ہیں. تو یہ صفت نمبر ہو گئی 13. اس کا نام ہے لین. واللین واو و یاء سکنا وانفتح قبلہما. یعنی صفت لین سے متصف 2 حرف ہیں، واو اور یا ساکن، ما قبل مفتوح. لین کے معنی ہے حرف کو بغیر کسی تکلیف کے، تکلف کے، ایسی نرمی سے ادا کرنا کہ اگر آواز کو کھینچنا چاہیں، مد کرنا چاہیں تو مد کر سکیں. جیسے خوف، اس کو اگر خوف، یہ تو عام ہے نا، لیکن اگر آپ اس کو لمبا کرنا چاہیں خوف، غیر، تو اس کی آواز میں بہتر قصر ہے.
اس کے بعد توسط ہے اور اس کے بعد طول، تینوں جائز ہیں، لیکن ایک بات یہاں پر ہے، مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ مد تو کرتے ہیں حروف مدہ میں، اور حروف مدہ 3 ہیں، الف واو یا، الف ما قبل مفتوح، الف ما قبل فتحہ مفتوح، واو ما قبل مضموم، یا ما قبل مکسور، اور وہاں پہ ان الف کو چھوڑ دیں، واو اور یا کی بات ہو رہی ہے نا، یہ حروف لین ہیں، تو واو کا مخرج ہے شفتین، دونوں ہونٹ، اور یا کا مخرج ہے زبان کا درمیان، جب اوپر تالو کے درمیان میں لگے، حروف شجریہ میں ہے یا، اور واو ہے حروف شفویہ۔ تو ان میں مد، اگر یہ تو حروف جوفیہ تو نہیں ہیں، یا حروف ہوائیہ تو نہیں ہیں، تو ان کا مخرج جو ہے وہ یہاں پہ اور ہے، اور حروف مدہ کا مخرج اور ہے، ان کا مخرج محقق ہے، اور حروف مدہ کا مخرج مقدر ہے، یعنی جوف دہن مقدر ہے، تو جو مخرج محقق ہیں، مخارج محقق، ان کے حروف کی آواز معین ہے۔ تو یہاں پہ اس کا جواب یہ ہے کہ مخرج تو ان کا وہی ہے، یعنی واو لین کا مخرج شفتین ہے، جوف دہن نہیں ہے۔ ایسا بات ذہن میں آ رہی ہے؟ جی جی۔ یا لین کا مخرج حروف شجریہ میں سے ہے، وہ اس کا بھی جوف دہن نہیں ہے، تو اس میں مد کیوں کی ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ مد اس لیے کی جاتی ہے کہ یہ حروف مدہ کی ان کے ساتھ مشابہت ہے، تو اس کے اندر مد کرنے کے لیے ان کے اندر نرم ان کو رکھنا ضروری ہوگا، یعنی ان کا جو اصول مخرج ہے، یعنی محل مد جو ہے وہ قوی نہیں ہے، جس طرح حروف مدہ قوی ہیں، یہ قوی نہیں ہے، حروف مدہ کے ساتھ مشابہت کی وجہ سے ان کے اندر مد کی جاتی ہے، اور پھر اگر مد کرنا ہے تو پھر اس کو آپ نے نرم رکھنا ہے آواز کو، یعنی اس کا جو ہے نا یہ لینہ پن جو ہے یہ آپ نے قائم رکھنا ہے، جس طرح کے ہمارے استاد بھی لکھتے ہیں، قاری اظہار تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کہ واو انضمام شفتین اور یا وسط زبان اور تالو سے ادات ہوتی ہے۔ مخرج کے محقق ہونے کا تقاضا یہ تھا کہ امتداد صوت بالکل نہ ہو، یعنی اس میں لمبائی بالکل نہ ہو، کیونکہ امتداد صوت یعنی آواز کے اندر مد پیدا کرنا یہ جوف دہن کا جو مخرج ہے اس کا خاصہ ہے، اور حروف مدہ کا خاصہ ہے جو جوف دہن سے نکلتے ہیں، لیکن چونکہ ان حرفوں کو حروف مدہ سے ایک گونا مشابہت ہے، ایک درجہ مشابہت ہے، اسی مشابہت کی وجہ سے ساکن سے ماقبل کوئی حرف ساکن آ جائے تو ان سے پہلے والا حرف جو ہے وہ حروف لین یعنی واو اور یا آ جائیں، ان حروف کا واقعہ ہو جائیں تو پھر مد بھی ہوتا ہے، جیسے مد لین میں من خوف و صیف، اور 2 جگہ مد لین لازم بھی ہے، کاف ہا یا عین صاد، اور حامیم عین مریم اور عین سورت الشورى 25ویں پارے میں، اور سورہ مریم کے حروف مقطعات میں دونوں جگہ حروف مقطعات ہیں، تو ان میں مد لازم ہے، تو وجہ یہ صرف مشابہت ہی ہے حروف مدہ کے ساتھ۔ اسی طرح دوسری قراتوں میں امام ورش کے یہاں ان حرفوں میں بحالت وصل بھی مد ہوتا ہے، یعنی صرف وقف کی وجہ سے نہیں، جب وصل کیا جاتا ہے تو اس وقت بھی مد ہوتا ہے، اور ایک کلمہ میں جب یہ حمزہ سے پہلے ہوں، جیسے سوئی تو وقف نہ بھی کریں تو سوئی تو یہاں مد کرتے ہیں، شیئی یہاں مد کرتے ہیں۔ ایسے ہی ادغام کبیر جب کرتے ہیں امام سوسی قرات سبا میں، تو وہ بھی جب ان کا ما بعد مدغم ہو تو طول توسط قصر تینوں طرح وہ طریقے ادغام میں تینوں وجہ جو ہیں وہ پڑھتے ہیں، مثلا الم تر کیف فعل، یہ طول ہے، الم تر کیف فعل، اور قصر
अलम तर कैफ फ़अल, या कौमी मूसा, कौम मूसा। यहाँ पर तवसत भी वो करते हैं और कसर भी करते हैं। कौन? इमाम सूसी अपनी क़िरात में। और हरूफ आपने एक पढ़ा है कि हरूफ मद्दा का अपने मिसल में, यानी वाव का वाव में, या का या में इदगाम नहीं होता, जैसे फी यौमिन। लेकिन चूंकि ये हरूफ मद्दा नहीं है तो इनके आ वौ व नसरू, यहाँ पर जो आ वौ है ना, वौ ये लीन है, लेकिन इसका इदगाम होता है, वाव लीन का वाव में इदगाम होता है। हरूफ मद्दा का वाव में, या का या में इदगाम नहीं होता। मखरज मुहक्कक होने की बिना पर ही आ वौ नसरू और वाव लीन का अपने मिसल में इदगाम होता है, लेकिन हरफ मद्दा का नहीं होता। तो मुख्तसर बात ये हुई कि इनके अंदर जो मद की जाती है वो इसलिए की जाती है कि इनकी मुशाबहत जो है वो हरूफ मद्दा के साथ है। तो ये हमारी सिफत नंबर हमने पढ़ी है, सिफत नंबर 13। अब आइए सिफत नंबर 14 में, वल इन्हिराफ सुहिहा। हाजी साहब इसका तर्जुमा पढ़िए। और सिफ्त इन्हिराफ सही करार दी गई है। हाँ, यह आ गया है जी। हरूफ सिफ्ते इन्हिराफ, सिफ्ते इन्हिराफ सही करार दी गई है लाम में और रा में। सिफ्ते इन्हिराफ सही करार दी गई है लाम में और रा में। ये जो लाम और रा है ना, ये लाम और रा पीछे सिफ्ते इन्हिराफ के साथ भी है, और जो रा है ये आगे सिफ्ते मुशाबहत तकरार, जिसको यहाँ पे तकरीर कहा गया है। आपको नजर आ रही है ना, मुशाबहत तकरार पड़ा हुआ ना। जी जी जी। हाँ, तो ये लाम और रा पीछे सही करार दी गई है लाम और रा में सिफ्ते इन्हिराफ, और रा तकरीर के साथ भी खास की गई है। उसका बाद में तर्जमा करते हैं। तो ये हम अभी सिफत नंबर 14 पढ़ रहे हैं, इसका नाम है सिफ्ते इन्हिराफ। अच्छा, मैंने वैसे पिछली किताब में अपनी में मैंने इसको बयान नहीं किया और मैं इसको ज़रूरी भी नहीं समझता, लेकिन कुरान ने किसी बात को बुजुर्गों ने छोड़ा नहीं है। वो कहते हैं कि जब इन्हिराफ, जब रा को अदा करें तो ज़बान खुद बखुद लाम के मखरज की तरफ लौटती है, यानी मायल होती है, और लाम को अदा करें तो ज़बान रा के मखरज की तरफ लौटती है। ऐसा बात समझ आ रही है? यानी खाम खा आदमी कोशिश ना भी ना करे तो खुद ब खुद जाती है। इसलिए आपने, मैं एक मिसाल देता हूँ कि बच्चा जब छोटा होता है ना, तो उसको तो अदायगी का नहीं पता होता हरफ का, तो वो रोटी को लोटी कहता है। वो यही बात होती है कि ज़बान उसको पता नहीं है, सांस नहीं है, तो वो सुनता है ना रोटी, तो वो उसको पता नहीं है ज़बान कहाँ लगाती है, तो वो खुद ब खुद ज़बान जो है वो लाम के मखरज की, आसान है ना लाम के मखरज की तरफ, तो ज़बान उधर चली जाती है। तो इसका मतलब ये है कि जब रा को अदा करें, इन्हिराफ का वैसे भी माना फिरना है। फलां बंदा मुनहरिफ हो गया, यानी वापस चला गया, फिर गया, तो ज़बान फिरती है दो हरूफ की अदायगी में। तो अब करना क्या है, उस फिरने में ज़बान जब फिरती है तो उसमें एहतियात करना है कि लाम की अदायगी में कहीं रा का तलफ़्फ़ुज़ शामिल ना हो जाए, और रा की अदायगी में कहीं लाम का तलफ़्फ़ुज़ शामिल ना हो जाए। तो वल इन्हिराफु सुहिहा, और सिफ्ते इन्हिराफ सही करार दी गई है लाम और रा में। तो इसका मकसद सिर्फ यही है कि इनकी अदायगी में ज़बान का मिलान मायल होती है रा की अदायगी में लाम के मखरज की तरफ,
اور لام کی ادائیگی میں را کے مخرج کی طرف. تو یہ صفت نمبر ہو گئی 14. اب آ گئی صفت نمبر 15 ورا و بتقریر جعل. پڑھیے جی صاحب. جی ورا و بتقریر جعل. جی آگے پڑھیے. وللتفشی الشین زاد نستطل. ہاں وللتفشی الشین زاد نستطل. یہ 3 صفتیں ہیں. 14 ہم نے پڑھ لی ہیں. صفت نمبر 15 آ گئی جو ہم نے پڑھا تھا مشابہت تکرار. یہاں ہم اس کو پڑھتے ہیں تقریر. وبتقریر جعل ورا وبتقریر جعل. اور را اور تقریر کے ساتھ خاص کی گئی ہے. یعنی را میں صفت تقریر بھی پائی جاتی ہے. تقریر کہتے ہیں اعادت الشیء، کسی شے کا اعادہ کرنا، کسی چیز کا یا کسی کام میں اعادہ کرنا، ریپیٹ کرنا، خواہ ایک بار ہو یا زیادہ ہو. اصطلاح میں اس سے یہ مراد ہوتی ہے کہ را کے ادائیگی کے وقت طرف لسان میں زبان کی جو کنارہ ہے اس میں ارتعاش، کپاہٹ، کمنی جو پنجابی میں کہتے ہیں کانپے آواز. اللہ اکبر. اور اس کو پچھلی کتابوں میں مشابہت تکرار کہا گیا ہے. اور یعنی تکرار سے بچنا ہے. تکرار کیا ہے؟ جیسے دیکھیے یہ تکرار ہے تو یہ نہیں ہوگا. اس کی مشابہت ہے. اس کا مطلب یہ ہے صرف کپائے زبان. ملا علی قاری نے فرمایا ہے رحمت اللہ علیہ نے کہ را کے متصف بالتقریر ہونے کا یہ مطلب ہے کہ را بالقوہ تقریر کی صلاحیت رکھتی ہے. یعنی اس کے اندر آپ دیکھیں خصوصی طور پر جب اس کے اوپر شد ہو یا حرف را مشدد ہو، مستمر، آپ غور کریں، نکالیں ذرا، مستمر بولیے ذرا. مستمر. ہاں ٹھیک ہے نا. اور حالت سکون میں کم ہے والعصر رو، والعصر والعصر. ٹھیک ہے نا. بکم العسر رو یہ ہے. ٹھیک ہے. ار نہیں ہے. اور یعنی تقریر سے بچانا بھی نہیں ہے. تکرار کی مشابہت کرنی ہے. را کے اندر زبان کپائے گی اور اس کی ادا میں پڑھنے میں مبالغہ نہ ہو. اس طرح نہ ہو مستمر، یہ نہیں ہے. اس سے سختی سے منع کیا گیا ہے کیونکہ ایک حرف کو کئی حروف زیادہ کر کے مثلا ایک را کی جگہ 3 را کر دینا یا 2 کر دینا یا 4 کر دینا اور حروف کو بڑھا کر پڑھنا ہی تو لحن ہے. اور خصوصی طور پہ جب اس کے اوپر شد ہو، را مشدد ہونے کی حالت میں، تو اکثر بے احتیاطی میں را کئی راعات ہو جاتی ہیں. اس لیے علامہ جزری آگے جا کر ارشاد فرمائیں گے، آگے وہ آئے گا کہ را مشدد کو نرمی سے ادا کا حکم، جب شد بھی ہو تو اس کو نرمی سے ادا کرو. وہ کہتے ہیں وَأَخْفِ تَقْرِيرًا إِذَا تُشَدَّدُوا، وَأَخْفِ تَقْرِيرًا إِذَا تُشَدَّدُوا، کہ جب صفت تقریر کو ادا کرو را میں تو اس کو خفیف کر کے پڑھو. یعنی اس کو اس طرح نہ پڑھو کہ ایک را جو ہے وہ 3-4 را بن جائیں. تو یہ صفت مشابہت تکرار یا صفت تقریر ہے. آگے پڑھیے صفت نمبر 16 وَلِلتَّفَشِّ الشِّينُ. پڑھیے ایسا وَلِلتَّفَشِّ الشِّينُ زاد نستطل. ہاں، اور تفشی کے لیے شین ہے، اور تفشی کے لیے شین مخصوص ہے. یعنی 29 حروف میں سے صرف ایک حرف ایسا ہے کہ جس میں صفت تفشی پائی جاتی ہے. یہاں پر خبر کی تقدیم سے انحصار کی طرف اشارہ ہے. ارشاد فرمایا کہ تفشی کے معنی
پھیلنے کے ہیں، یعنی شین انتشار صوت کے ساتھ متصل ہے۔ انتشار کسے کہتے ہیں؟ پھیلا دینا۔ انتشار کہتے ہیں پھیلا دینا، آواز کو پھیلا دینا۔ وہ جو ہوتا ہے نا کہ انتشار پیدا ہو گیا یعنی جھگڑا پھیل گیا ہے، اس کو بھی انتشار اسی لیے کہتے ہیں۔ شین انتشار صوت کے ساتھ، انتشار صوت کا نام ہے تفشی۔ تفشی کسے کہتے ہیں حاجی صاحب؟ آواز کا پھیلنا، آواز کا پھیلنا، اور اس کو یعنی ادب کی زبان میں کہیں گے انتشار صوت، حتیٰ کہ طرف لسان سے ادا ہونے والے حروف تک کو اس سے بچایا جاتا ہے۔ اچھا، علامہ مرعشی لکھتے ہیں کہ جن حضرات نے شین کے علاوہ اور حروف کو بھی متفشیہ کہا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، یعنی کچھ لوگوں نے اور حروف کو بھی کہا ہے کہ ان میں بھی تفشی پیدا کرو، تو وہ غلط ہے۔ ائمہ جو ہیں اس سے منع فرماتے ہیں۔ تو یہ صرف صفت شین میں ہے، اور اس کے ادائیگی میں آواز منہ میں پھیلتی ہے۔ اب دیکھیے منفوش، یہ ہے منفوش، ادا کریں ذرا، منفوش، شین کی آواز کو ذرا اور لمبا کریں تاکہ ریکارڈنگ میں ذرا واضح ہو جائے۔ منفوش، ہاں یہ ٹھیک ہے نا۔ اور واو میں نے اور جو پہلی لام ہے لی، اس کا مطلب ہے کے لیے۔ تفشی شین، تفشی صفت تفسی شین، پہلی لام جو لام ہے لیل کے لیے، واو میں نے اور تفشی کے لیے شین ہے۔ اور آگے آ گیا زاد نستطل، بولیے زاد نستطل، یہ صفات غیر متضادہ میں صفت نمبر 7 اور ویسے صفت نمبر 17 ہے، آخری صفت ہے صفات لازمہ کی۔ زاد نستطل یعنی استطل امر ہے، یہ حکم ہو رہا ہے زاد کو صفت استطالت کے ساتھ ادا کرو۔ استطالت کے معنی امتداد اور درازی کے ہیں، مد اور ہے۔ مد کا معنی ویسے کھینچنا ہے، لیکن وہاں پر مد جو ہے نا ایک مخصوص معنی میں آتی ہے کہ وہ حروف مدہ 3 ہیں۔ یہاں لفظ مد کو اختیار نہیں کیا گیا، صرف یہ بتایا گیا ہے کہ اس آواز کی مخرج کے اندر، اس کا مخرج کیونکہ طویل ہے، اس کا مخرج لمبا ہے، یعنی آواز کا اول حافہ سے آخر حافہ تک آواز دراز ہوتی ہے، یعنی اقصی حافہ زبان کے اقصی لسان جو ہے، اس کا جو وہ حصہ جو ناجز کے سامنے ہے وہ لگے گا ناجز پر، اس کا جو اگلے حصہ ہے وہ لگے گا طواہن 3 داڑوں کے اوپر، اور جو آخری ہے ادنا حافہ وہ لگے گا ضاحک کے اوپر۔ تو ناجز سے لگتا ہوا ضاحک تک آئے گا، تو اس میں بتدریج اس میں یہ درازی امتداد پیدا ہوگا، یعنی طواہن ناجز سے شروع ہو کر، حافہ جو ہے نواجز سے شروع ہو کر طواہن اور ضاحک پر آ کر ٹھہرے، گویا 5 داڑوں پر حافہ کا اتصال یعنی بتدریج ملے، جیسے ولو، یہ دیکھیے ولو، یہ ذات کا مخرج ہے، جیسا کہ مخارج میں ہم کو معلوم ہو چکا ہے۔ اقصی حافہ سے یعنی حافہ کے شروع سے ادنا حافہ تک بتدریج لگتے چلے آنا، یہ صرف استطالت ہوئی۔ اس بتدریج لگنے میں چونکہ امتداد صوت ہوتا ہے، یعنی آواز لمبی ہو جاتی ہے، تو اس لیے امتداد صوت کو صفت استطالت کہا جاتا ہے۔ اچھا، تو یہ اس کا جو مخرج ہے، حافہ لسان جب اوپر نواجز طواہن اور ضاحک کے مسوڑوں کے ساتھ لگے تو اس سے ضاد نکلتا ہے،
اور ضا اور ضاد میں باقی صفات میں یہ آپس میں اکٹھی ہیں زوئیں ضا اور ضاد، لیکن یہ ضاد میں صفت استطالت جو ہے یہ اس کو جدا کرتی ہے ضا سے۔ تو یہ ماہر بندوں کا کام ہے، ماہر قراء کا کام ہے، عام لوگ اس کو ادا کرنے سے عاجز آ جاتے ہیں۔ تو الحمدللہ یہ ہم نے 17 صفات جو ہیں وہ پڑھی ہیں، تو یہ تقریباً کمپلیٹ ہو گئی 17 صفات۔ اب اس کے آگے یہ شروع ہو رہا ہے باب معرفت التجوید۔ ایسا پڑھیے ذرا باب کا نام۔ باب معرفت التجوید، تجوید کے سیکھنے کا بیان۔ بولیے۔ تجوید سیکھنے کا بیان۔ ہاں، یعنی اصل میں انہوں نے یہاں پہ اس میں یہ بتائیں گے کہ ہم نے آپ تجوید پڑھ رہے ہیں تو تجوید کا فائدہ کیا ہے، اور اگر علم تجوید کو نہ سیکھا جائے یا علم تجوید کے ساتھ نہ پڑھا جائے تو اس سے نقصانات کیا ہیں۔ اور علم تجوید ہم نے پیچھے بھی پڑھا ہے نا، وہاں ہم نے پڑھا ہے جب کتاب شروع کی تھی تو بعد ان هذه مقدمہ فيما على قارئه ان يعلم اذ واجب علیہ محتم، یعنی قرآن کریم شروع کرنے سے پہلے چند ضروری باتیں جو ہیں وہ آپ کو بیان کر دی جائیں۔ اذ واجب، وہاں پر بھی انہوں نے واجب کا لفظ استعمال کیا ہے، اور واجب وہاں سے مراد کیا ہے، حروف کے مخارج اور صفات، حروف کے مخارج اور صفات، اور اسی طرح علم وقف کہاں کرنا چاہیے اور کیسے کرنا چاہیے، اور اس کے علاوہ علم رسم الخط کہ مصحف عثمانی کے اندر قرآن کریم کی کتابت جو ہے لکھی اور طرح ہے بعض جگہ پر اور پڑھی اور جگہ جاتی ہے، اس سے واقف ہونا۔ اور کچھ حروف ایسے ہیں لکھے ہوئے ہیں لیکن پڑھے نہیں جاتے، اور کچھ ایسے ہیں پڑھے جاتے ہیں لیکن لکھے نہیں جاتے، اور کچھ ایسی لمبی تا ہیں جو نہیں لکھی گئی گول تا کی شکل میں، تو جہاں لمبی تا ہے اس کو لمبی ہی لکھنا پڑے گا، جہاں گول ہے اس کو، یہ علم تجوید ہے۔ تو وہاں پہ انہوں نے کہا اذ واجب، یہ ضروری ہے، اور یہاں پر انہوں نے دوبارہ اب تجوید کی اہمیت کو بیان فرما رہے ہیں کہ والاخذ بالتجوید حتم اللازم، اور حاصل کرنا تجوید کا واجب اور ضروری ہے۔ یہاں پر واجب شرعی لحاظ سے بھی ہے، یہ میں آگے چل کے بتاؤں گا کہ شرعن کیسے ہو گیا۔ تو آج اس کا شعر کو پڑھیے گا سب ذرا، والاخذ والاخذ بالتجوید حتم اللازم من لم یجود القرآن آثم، من لم یجود القرآن آثم۔ پہلے اس کا لفظی ترجمہ پڑھ لیجئے، والاخذ، اور حاصل کرنا، اس سے مراد یہ ہے عمل کرنا۔ تجوید کے ساتھ قرآن کو پڑھنا یہ فرض عین ہے۔ ملا علی قاری فرماتے ہیں العلم به فرض کفایت والعمل به فرض عین، یعنی علم تجوید کا علم کا حاصل کرنا فرض کفایہ ہے، اور اس کے مطابق تجوید کے مطابق قرآن کو صحیح پڑھنا فرض عین ہے۔ اب دیکھیے قل هو اللہ، اگر بندے کو تجوید کے ساتھ نہ پڑھے، یعنی حرف کو اپنے مخارج سے نہ نکالے، قاف کا مخرج اور ہے، کاف کا مخرج اور ہے، قاف کو دو نقطیہ قاف کو کاف محمل کی طرح ادا کرے کل، تو ترجمہ کیا بنے گا، قل هو اللہ احد، کہہ تو اللہ ایک ہے، اور کاف محمل جو ہے اس سے کہیں گے قل هو اللہ احد، کہہ تو اللہ ایک ہے، اکھا تو اللہ ایک ہے، یعنی یہاں پر وہاں پر وہ کہنے کا پڑھنے کا حکم ہو رہا ہے، تو چھوٹا کاف پڑھو گے کاف، تو اس کا معنی کھانے کا حکم، کھانے کا آ رہا ہے۔ تو یہ جب اللہ کی جو مفہوم ہے، مفہوم ایزدی کے جب مخالف ہوگا تو یہ شرعاً پھر ناجائز ہوگا۔ اس لیے تجوید کا حاصل کرنا
تجوید کے مطابق قرآن پاک کی تلاوت کرنا فرض عین ہے اور اس کے علم کو حاصل کرنا فرض کفایہ ہے۔ تو والاخذ سے مراد کیا ہے؟ عمل کرنا، حاصل بھی کرنا اور عمل بھی کرنا۔ بھی حاصل کرو گے تو عمل ہوگا نا۔ اگر پوری بستی میں کسی بندے کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ قرآن کریم کے حروف کے مخارج کیا ہیں، وقف کیسے کیا جاتا ہے، تو سارے غلط پڑھیں گے۔ اگر وہاں پر 1 2 3 بندے ایسے ہوں گے کہ جو اس علم سے فن سے واقف ہوں گے تو وہ دوسروں کو صحیح کروا سکیں گے۔ تو اس کا علم جو ہے وہ فرض کفایہ ہے، اور اس کے اوپر قرآن کریم کو صحیح پڑھنا، وہ جو ہے نا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، اس حدیث کے سب سے زیادہ مستحق یہ علم تجوید ہے۔ علوم میں سے سب سے زیادہ جو مستحق ہے وہ علم تجوید ہے، کہ ہر مسلمان، ہاں یہ بھی ہے لیکن حلال و حرام میں تمیز وہ بھی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو والاخذ حاصل کرنا، کیا معنی کرو گے اس کا؟ عمل کرنا۔ پڑھیے ذرا۔ اور حاصل کرنا یعنی عمل کرنا تجوید کا واجب ہے، ضروری ہے۔ جو تجوید کے ساتھ قرآن نہ پڑھے وہ گناہ گار ہے۔ اب لفظی ترجمہ بھی پڑھ لیجئے۔ والاخذ اور حاصل کرنا یعنی عمل کرنا، بالتجوید، تجوید کا، حتم واجب ہے، حتمی، ضروری۔ لازم کے 2 لفظ اکٹھے آ گئے، حتم لازم، جیسے کہتے ہیں نا بہت ہی ضروری ہے، یہ واجب اور ضروری ہے۔ کیوں؟ من جو لم نہ پڑھے قرآن کو تجوید کے ساتھ گناہ گار ہے۔ انشاءاللہ العزیز ہم کل یہیں سے دوبارہ لیں گے۔ تو آئیے، آج کا سبق الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے اختتام تک پہنچا۔ کل نئے سبق کے ساتھ دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے۔ پرسوں تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔